السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں دوستوں؟ امید ہے کہ آپ لوگ اچھے ہوں گے، خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھے. آج آئے ہیں ہم پھر پیر صاحب کے پاس. آج ہم سوال جواب کریں گے سونے چاندی کے اوپر. کتنا زکوٰۃ ہے، کتنا صدقہ نکلے گا، کتنا تولہ سونا رہنے سے کتنا صدقہ نکلے گا. آج وہی سوال جواب ہوگا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مطلب ایک آدمی کے پاس کتنا تولہ سونا رہنے سے اور کتنا تولہ چاندی رہنے سے کتنا زکوٰۃ دینا پڑے گا، فطرہ نکالنا پڑے گا اس کا؟ دیکھیے، زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے صاحب نصاب ہونا ضروری ہے. صاحب نصاب اگر وہ مسلمان ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اگر وہ صاحب نصاب کو پہنچ گئے ہیں. صاحب نصاب کا مطلب یہ ہوا کہ کسی انسان کے پاس، کسی مرد کے پاس یا کسی عورت کے پاس یا کسی شخص کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو یا 52.5 تولہ چاندی ہو، سمجھ رہے ہیں، تو وہ صاحب نصاب کو وہ انسان پہنچ جاتا ہے. جی، اب وہ انسان جب صاحب نصاب کو پہنچ گیا، حاجت اصلیہ، اس کا جو سامان حاجت اصلیہ کے علاوہ یا مال تجارت ہو یا جو ہے 7.5 تولہ سونا ہو یا 52 تولہ چاندی ہو، اس کی مقدار میں اگر وہ نہیں ہو تو اس کے مقدار کی قیمت اگر ان کے پاس ہو تو وہ صاحب نصاب کو پہنچ جاتا ہے. جب وہ صاحب نصاب کو پہنچ گیا، اس مال میں اس کا سال بھی گزر گیا، جیسے حولان حول کہتے ہیں. اگر وہ سال گزر گیا تو سارے مالوں کو اکٹھا کریں. سارے مالوں کو اکٹھا کرنے کے بعد اس کا 2.5% نکالیں. مطلب 100 روپے میں 2.5 روپے، 1000 روپے میں 25 روپے. جس کے پاس اگر مانا سونا نہیں ہے، چاندی نہیں ہے، پیسہ ہے، اس کا بھی کتنا نکلے گا؟ بالکل نکلے گا. جیسا کہ کسی کے پاس سونا نہیں ہے، چاندی نہیں ہے، مگر سونا اور چاندی کی قیمت کے برابر میں اس کے پاس پیسہ ہے، تب تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہے. اگر کوئی بیاج، جیسا کہ کوئی لون چلاتا ہے، کوئی بیاج میں پیسہ لیتا ہے، کوئی دیتا ہے، کیا اس کے اوپر زکوٰۃ فطرہ جائز ہے؟ دیکھیے، جہاں تک سود اور بیاج کی بات ہے، یہ مسلمانوں کے لیے حرام ہے. یہ مسلمانوں کے لیے حرام ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی انسان سود کی کمائی سے اگر اپنی دولت کو اکٹھا کیا ہے تو وہ مال کمائی ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے. مانا چلو کوئی مصیبت میں ہے، تکلیف میں اگر کوئی لیا ہے بیاج میں پیسہ، تو کیا اس کے اوپر بھی زکوٰۃ فطرہ واجب ہے؟ کوئی انسان اگر 10,000 20,000 30,000 اگر لے لیا سود کے عوض میں، کسی سے قرض لیا سود کے بدلے میں، تو دیکھیے، جہاں تک شریعت یہ اجازت دیتی ہے، شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی عذر کی بنا پر، یعنی کہ ان کے پاس کمانے والا کوئی نہیں ہے، کھانے کھلانے والا کوئی نہیں ہے، وہ اگر پیسہ لے لے تو وہ گناہ اس کو الگ ملے گا. اس کے لیے آپ کے گاؤں کے جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، امیر لوگ ہیں، ان لوگوں کے اندر یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے گاؤں میں کوئی غریب بھوکا تو نہیں مر رہا ہے، یہ ہونا چاہیے. اگر وہ پھر بھی اگر وہ سود کے حساب سے اگر وہ پیسہ لے کے آئیں گے، تب تو وہ حرام ہے تو حرام ہے. جی، مطلب چاہے لے یا دے، سود والے کو زکوٰۃ فطرہ اس کے اوپر واجب نہیں ہوگا. حضرت، میرا دوسرا سوال یہ ہے، آج کل لڑکے لوگ یا بوڑھا جوان سب کوئی میچ کھیلتا ہے. اگر بائی چانس کسی کا میچ لگ گیا یا وہ جیت گیا تو کیا وہ پیسہ جائز ہے ناجائز ہے؟ کون سا میچ؟ کیسا میچ؟ ڈریم 11 IPL اور موبائل میں جو کھیلتا ہے کھیلتا ہے. ہاں. اور دیکھیے، شریعت کی بات جہاں تک ہے، کوئی بندہ اگر کوئی ڈریم 11 کھیلتا ہے، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو یا بچہ ہو یا بوڑھا ہو، کوئی بھی ہو، ڈریم 11 جو کھیلتا ہے تو یہ ایک قسم کا جوا ہو گیا. ہاں، یہ ایک قسم کا جوا ہو گیا، اور یہ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے، یہ جائز نہیں ہے. اچھا، وہ پیسے سے حلال کام تو نہیں کر پائے گا؟ دیکھیے، جہاں تک اس پیسے کی کمائی کی بات ہے، ڈریم 11 کے ذریعے سے آپ نے اگر کچھ روپیہ کمایا تو وہ روپیہ جائز نہیں ہے، ناجائز روپیہ ہوگا. اب اس ناجائز روپیہ سے آپ کچھ بھی کیجئے، وہ آپ کی مرضی ہوگی، مگر وہ جائز پیسہ نہیں ہوگا. اس کا مواخذہ آپ کو، اس کی ذمہ داری آپ کو، وہاں اس کا حساب آپ کو میدان محشر میں لگے گا. میں ابھی دیکھا کچھ دن پہلے ایک آدمی کا ادھر کھاڑی یا مثبت چنگی کا آدمی کا پیسہ لگا تھا 1 کروڑ. تو بیچانے تو
हाफिज है, लेकिन वो भी कैसा कैसा पढ़ लिख के इंसान तालीम हासिल करके मैच खेलता है, ड्रीम 11 लगाता है, वो जीता है। लेकिन वो बोला था, मतलब मीडिया वाले से पूछा था ये पैसे से आप क्या क्या करोगे, वो बोला था कि मैं गरीबों का भला करूंगा, मदरसा चलाऊंगा। तो क्या वो पैसे से मदरसा का पैसा उसमें मदरसा में लगाना जायज़ होगा या नहीं नाजायज़ होगा? देखिए, ड्रीम 11 चाहे वो कोई भी खेले, पढ़ा लिखा खेले या जाहिल खेले या कोई आलिम खेले या कोई भी खेले, जो काम नाजायज़ है तो वो नाजायज़ है। अब नाजायज़ के ज़रिए से आपके पास जितनी आमदनी हुई तो शरीयत यही कहती है कि उन पैसों को जिनसे आप पैसा लिए हैं उनको वापस कर दें। अगर वापस नहीं करेंगे तो उन पैसों को यतीमों में, फ़ुक़रा में, गरीबों में तक़सीम कर दें। तो पैसा तो गरीबों में लग जाएगा। गरीबों को बांट दें आप उस पैसा को, बस हो गया। गरीबों को बांट अगर दें वो आप। चाहे अब मदरसा लगेगा कि नहीं लगेगा, उसका सवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो तो अल्लाह ही जानता है। दिल की बात तो अल्लाह जानता है। अगर हराम कमाई आपने कमाया है, जब आपने हराम कमाई अगर कमाया है तो उसको आप यतीमों में बांट दें, फ़ुक़रा में बांट दें, अब उसका सवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो तो अल्लाह जानता है। ले बेहतर जी। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।